ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جنگ آزادی میں حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کے شاگردوں کا کردار۔ یہ وہ دور تھا جب انگریزوں کے علاوہ ایران اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے دوسرے حکمراں بھی ہندوستان کو اپنے زیر نگی کرنے کے لیے حملہ آور ہوئے۔ سن 1738 میں نادر شاہ نے دہلی کو تباہ و برباد کیا اور 1757 میں احمد شاہ ابدالی نے 2 ماہ تک مسلسل اس شہر کو یرغمال بنائے رکھا۔ دوسری طرف انگریز فوجیں مرہٹوں سے ٹکراتی ہوئی سراج الدولہ کو شکست دیتی ہوئی اور سلطان ٹیپو کو جام شہادت پلاتی ہوئی دہلی کی طرف بڑھ ہی رہی تھی۔ ابھی انگریزوں نے پوری طرح دہلی کا اقتدار حاصل بھی نہیں کیا تھا۔ علماء ہند کے میر کارواں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مستقبل کے خطرات کا ادراک کر لیا اور انگریز کے خلاف اپنی جد و جہد کا آغاز کر دیا۔ اس کی پاداش میں آپ پر جان لیوا حملہ بھی کیا گیا، لیکن آپ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں، خطوط میں، تقریروں میں اپنا نظریہ پیش کرنا شروع کیا، لیکن افسوس سن 1765 میں حضرت شاہ صاحب وفات پا گئے اور ان کا خواب تشنۂ تعبیر رہ گیا۔ تاہم وہ اپنی کتابوں کے ذریعے اور اپنے فکر و عمل کے ذریعے ایک نصب العین متعین کر چکے تھے، انقلاب کا پورا لائحہ عمل تیار کر چکے تھے۔ ضرورت صرف اس بات کی تھی کہ ان کے چھوڑے ہوئے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ لوگ میدان عمل میں آئیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے حوصلہ دکھایا، حالانکہ وہ اس وقت محض 17 سال کے تھے، مگر اپنے والد بزرگوار کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے انہوں نے عزم و استقلال سے کام لیا اور حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے نظریہ انقلاب کو مخصوص لوگوں کے دلوں سے نکال کر عام انسانوں کے دلوں میں اس طرح پیوست کر دیا کہ ہر زبان پر انقلاب کے نعرے مچلنے لگے۔ انقلاب کی اس صدائے بازگشت کو دہلی سے باہر دور دور تک پہنچانے میں حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے تینوں بھائی حضرت شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور حضرت شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے علاوہ جن لوگوں نے پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ اپنا بھرپور تعاون پیش کیا، ان میں حضرت شاہ عبدالحی، حضرت شاہ اسماعیل شہید، حضرت سید احمد شہید اور مفتی الہی بخش کاندلوی رحمہ اللہ کے اسماء گرامی بطور خاص قابل ذکر۔ تربیت گاہ عزیزی سے نکل کر مسلح جد و جہد کو نصب العین بنانے والوں کی تعداد ہزاروں سے متجاوز تھی، اور ہندوستان کا کوئی گوشہ ایسا نہیں تھا جہاں اس انقلاب کی دستک نہ سنی گئی ہو اور جہاں اس آواز پر لبیک کہنے والے موجود نہ ہوں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ نے اس تحریر کو دل و جان سے پروان چڑھایا، مگر طرح طرح کی مشکلات اور مصائب بھی برداشت کیے۔ آپ کی جائیداد بھی ضبط کی گئی، آپ کو شہر بدر بھی کیا گیا، آپ پر قاتلانہ حملے بھی کیے گئے، 2 مرتبہ زہر بھی دیا گیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود آپ اپنے نظریے پر ڈٹے رہے۔ جنگ آزادی کا فتویٰ۔ 1803 میں لارڈ لیگ نے شاہ عالم بادشاہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور دہلی پر قابض ہو گئے۔ اس قبضے کے لیے جو فارمولہ اپنایا گیا تھا وہ یہ تھا: خلقت خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ یہ فارمولہ اس لیے اختیار کیا گیا تھا تاکہ بادشاہت کے خاتمے سے عوام میں بددلی اور مایوسی پیدا نہ ہو اور وہ بغاوت پر آمادہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے بادشاہ کے تخت و تاج کو تو باقی رکھا گیا، مگر اس کے تمام اختیارات سلب کر لیے گئے۔ قناعت پسند طبیعتوں کے لیے یہ فارمولہ بھی تسلی بخش تھا، مگر شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمہ اللہ اور ان کے جیسا فکر رکھنے والے لوگ اس تعبیر میں مضمر فریب اور خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب آپ نے انگریزی اقتدار کے خلاف نہایت جرأت مندانہ فتویٰ جاری کیا، جس کی تفصیل یہ تھی: یہاں رؤسائے نصارہ یعنی عیسائی افسران کا حکم بلا دغدغہ اور بے دھڑک جاری ہے، اور ان کا حکم جاری اور نافذ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملکداری، انتظامات، رعیت، خراج باج، عشر و مال گزاری، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں کے انتظامات، مقدمات کا تصفیہ، جرائم کی سزا وغیرہ میں یہ لوگ بطور خاص حاکم اور مختار مطلق ہیں۔ ہندوستانیوں کو ان کے بارے میں کوئی دخل نہیں۔ بے شک نماز جمعہ، عیدین، اذان وغیرہ جیسے اسلام کے چند احکام میں وہ رکاوٹ نہیں ڈالتے، لیکن جو چیز ان سب کی جڑ اور حریت کی بنیاد ہے، یعنی ضمیر اور رائے کی آزادی اور شہری آزادی، وہ قطعاً بے حقیقت اور پامال ہے۔ چنانچہ بے تکلف مسجدوں کو مسمار کر دیتے ہیں۔ عوام کی شہری آزادی ختم ہو چکی ہے۔ انتہا یہ کہ کوئی مسلمان یا ہندو ان کے پاسپورٹ اور پرمٹ کے بغیر اس شہر یا اس کے اطراف و جوانب میں نہیں آ سکتا۔ عام مسافر یا تاجروں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت دینا بھی
ملکی مفاد یا عوام کی شہری آزادی کی بنا پر نہیں، بلکہ خود اپنے نفع کی خاطر ہے۔ کہ بالمقابل خاص ممتاز اور نمایاں حضرات مثلا شجاع الملک اور ولایتی بیگم ان کی اجازت کے بغیر اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دہلی سے کلکتہ تک انہی کی عملداری ہے۔ بے شک کچھ دائیں بائیں مثلا حیدرآباد، لکھنؤ، رامپور میں چونکہ وہاں کے فرما رواؤں نے اطاعت قبول کر لی ہے، براہ راست نصارہ کے احکام جاری نہیں ہوتے، مگر اس سے پورے ملک کے دارالحرب ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ اولین فتویٰ ہے جو انگریزوں کے خلاف دیا گیا اور جس میں دارالحرب کا مخصوص اصطلاحی لفظ استعمال کیا گیا، جس کا صاف اور صریح مطلب یہ ہے کہ ہر محب وطن مسلمان شہری پر فرض ہے کہ وہ ان اجنبی حکمرانوں کے خلاف اعلان جنگ کریں اور اس وقت تک سکون سے نہ بیٹھیں جب تک قابضین کا ایک ایک فرد ملک کی سرحد سے باہر نہ ہو جائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اس فتوے کا یہ اثر ہوا کہ خواص تو خواص عوام بھی انگریزوں کے خلاف مسلح جدوجہد کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔